تو خیر اب یہ بھی ہمارے اپنے، ہم نے ان کو جا کے مارنا تو نہیں ہے، لیکن ہم اتنی پاور کے ساتھ آئیں نہیں گے کہ دیکھیں، ان کے سوری ہاتھ میں سے بات بندوق کاٹتی پکڑ ہوں، لیں گے۔ تلوار تب اٹھائی گئی تھی جب آپ نے اپنی لیڈرشپ تیار کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ ورنہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت خاموشی کے ساتھ دین پھیلایا تھا۔ حضرت عمر فاروق بالکل نے کہا بالکل کہ جب ان کے بعد یہ بات ہوئی کہ ہم چھپ کے کیوں کریں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کی شکل میں آپ کو ایک لیڈر مل گیا نا، تو انہوں نے پھر اس کو لیڈ جی کیا جی اس چیز کو۔ تو ہمیں ابھی وہاں پہ جی یہی کمی ہے جو آپ بول رہے ہیں نا، چاہے وہ گراؤنڈ ورکر ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، تو ہمیں وہ چیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جس کو ہم بولیں کہ بھئی یہ لیڈرشپ نہیں کھڑی ہوتی۔ یا اچھا اس کے بعد میں نے سنا تھا علی امین کے بعد جو تھے نا اعظم سواتی صاحب تھے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ لیڈ کریں گے، انہوں نے ان دونوں کو اٹھایا وہاں سے، تو اس لیڈرشپ ایک دم سے غائب جی ہو گئی۔ اور ابھی تک ایک چیز نہیں پتا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہاں سے تھی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ علی امین نے دوسرے دن بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کا دھرنا تو چل رہا ہے۔ پھر ہمارے اسپیس میں ایک آتے، میں نے ان سے پوچھا وہاں پہ تھے، کہنے لگے نہیں سب چلے گئے، کوئی دھرنا نہیں ہے، صرف ورکر چھپے ہوئے تھے ایک ہفتے تک کہ شاید کال آ جائے ہمیں یہاں رکنا پڑے، کوئی کال نہیں آئی۔ جی بالکل آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں۔ اعظم سواتی کو اناؤنس کیا، اسے ورکرز کو کرنا چاہیے، یہ بات بھی درست ہے۔ دیکھیں بات صحیح ہے آپ کی شگفتہ آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا اس ٹائم پہ اسلام کو پہلے چونکہ وہ دشمن تھے، مجھے میری آواز ہی واپس آنا شروع ہو گئی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، بات کیجیے، شاید میرے اسپیکر کھلا ہو اس لیے اچھا ایک ہو رہی، بات کر۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے نا، آہستہ آہستہ سے کر رہے تھے، تب وہ تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اب اس چیز کو نا اس اینگل سے بھی تول کے دیکھیں، تعداد بہت تھوڑی تھی اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ ظلم کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تھوڑی سی طاقت ملی، تھوڑی سی طاقت ملی، تو انہوں نے اپنے طریقے سے، جو طریقہ ہے ٹھیک ہے، جس طریقے سے اسلام پھیلا انہوں نے وہ کیا۔ بعد جب خان صاحب اکیلے تھے، خان صاحب 27 سال پہلے جب انہوں نے شروع کیا یہ آزادی کی تحریک، انہوں نے 27 سال پہلے شروع کی، وہ اکیلے تھے، تھوڑے تھوڑا کارواں بنتا گیا۔ 2014 تک خان صاحب نے صرف ایک سخت احتجاج کیا مشرف کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جیل میں چلے گئے، ان کو پتا تھا میں جیل میں جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، وہ چلے گئے، واپس آ گئے، سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گئی۔ جب ان کو پتا چل گیا کہ میرے وہ اسٹوڈنٹس جو 90s میں چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بچے وہ اب جوان ہو گئے ہیں، میری طاقت آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے پھر دھرنا دیا، 113 دن میرے خیال سے وہ دھرنا چلا۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے وہ اس طریقے سے لے کے چلے، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ غیرت والے ہیں، پاکستانی ہیں۔ خان صاحب کو جب گولیاں لگی نا، تو اوریا مقبول جان صاحب کا میں نے ایک انٹرویو سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس بات سے شوق تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے گولیاں ماریں گے، انہوں نے گولیاں مار دی۔ ان کو اس بات سے ان کو واضح ہو گیا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہے، حیوان ہے، یہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کیا، خان صاحب نے ہمیشہ ان کو کہا۔ اب بات یہ ہے، ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس مقام پر ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی طاقت شو کرنی ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ پاور ہمارے پاس ہے، ہم سے پوچھ کے چلو۔ تو اس کے لیے خان صاحب کے ساتھ 25 کروڑ کھڑے ہیں، اور 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ ہے، 1 کروڑ کی، کہ بھائی آپ نے نکلنا ہے، اگر تو امن سے بات بن جائے تو ٹھیک، نہیں بنے تو بھائی طاقت شو کر دو۔ تو ہمیں طاقت شو کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی بات ویلڈ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہونا چاہیے۔ تو میں جو اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں، میں یہی چاہ رہا ہوں، جو نیپال میں، بنگلہ دیش میں، جو سری لنکا میں جو انقلاب آیا، اس میں اسٹوڈنٹس لیڈرز تھے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جیسے آئی ایس ایف سے سہیل آفریدی آئے ہیں، سہیل آفریدی اپنا کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے نا وہ کھڑا کر دیں گے، وہ کہے گا جی یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا جی میں لیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پوری عوام کو، چاہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عوامی نمائندہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اگر انقلاب لیڈ کرے گا، انقلاب وہ لیڈ کرے گا، سیاسی تحریک سیاسی لیڈرز ہی لیڈ کرتے ہوتے ہیں۔ انقلاب کو اسٹوڈنٹ لیڈ کرے گا، چاہے وہ آئی ایس ایف سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، کے پی سندھ سے ہو، یا بلوچستان سے ہو، تو ہماری کامیابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہوں گے، پتہ ہے ان کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، ماریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، کوشش کریں۔ باقی ساری باتیں آپ ماشاءاللہ سے آپ اسپیس کرتی ہیں، یقین کریں میں سنتا رہتا ہوں، پہلے میں سنتا رہتا تھا، 1-2 بار میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ بات کروں، کیونکہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ سب سے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یار چلو یہاں پر بھی میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات بتاؤں کہ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے
کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی تمہارا حق مارا جا رہا ہے, لینا واپس کیسے ہے, ہمیں پتہ چل گیا, ہمیں شعور آ گیا, اپنا شعور ان تک ٹرانسفر کر دیں. خان صاحب نے ہم تک پہنچایا, ہم ان کو پہنچا دیں, اپنی آنے والی جو ہماری اگلی نسل جو کالجز یونیورسٹیز میں بیٹھی ہوئی ہے, کہ بھائی ایسے کرنا ہے. ان کو بتائیں نیپال ایسے آزاد ہوا, ان کو بتائیں بنگلہ دیش ایسے آزاد ہوا, سری لنکا ایسے آزاد ہوا, ٹھیک ہے, بھوٹان میں بھی چل رہا ہے. وہ وہاں پر دیکھیں نا بھوٹان میں کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ انہوں نے ایک دن میں مار دیے. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے وہاں کی, اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہاں پہ بھی منرلز ہیں, یہاں پہ بھی منرلز ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, ایسا پرامن احتجاج جیسے بھوٹان والوں نے کیا, آپ کر کے دیکھیں, انہوں نے ہزاروں ماریں گے, لاکھوں مار دیں گے. جب تک آپ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑیں گے, بات نہیں کرتے ہو, تو سمجھ آ گئی کہ ارسلان یہ لوگ صاحب آپ باز کی نہیں آئیں گے. جی جی مجھے آپ کو سمجھ آ گئی, ہم نے یہ بات کرنی ہے, مارے بھی جائیں گے, خیر ہے, مرنا تو ہے ایک دن. کسی نے بائک پہ آگے مر جانا ہے, کسی نے ہارٹ اٹیک سے مر جانا ہے, کسی نے کوئی بیماری سے مر جانا ہے, کسی نے لڑتے مر جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی آزادی کی جنگ میں لڑتے لڑتے مر جائیں. کم از کم جو آپ کے بچے ہیں وہ اپنے آنے والی نسل کو بتائیں گے ہمارا دادا یا ہماری دادی جو ہے نا وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتی لڑتی مر گئی. ہم اپنے بڑوں کا بھی مثال دیتے ہیں نا, تو ایسے ہی ہماری مثال تو بن جائے گی نا. مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے, تو کیوں رینگ رینگ کے مرنا ہے, لڑ کے مرے. تو خان صاحب نے کبھی نہیں کہنا کہ بھائی ایسا انقلاب لے کے آؤ, ہم نے کہنا ایسا انقلاب چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کی ضرورت ہی یہ انقلاب ہے. 75 سالوں سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا, کس کو انہوں نے نہیں مارا, قائد اعظم کو انہوں نے شہید کیا, مجیب الرحمان کو انہوں نے شہید کیا, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ انہوں نے چڑھایا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, لاکھوں لوگوں کو پاکستانیوں کو انہوں نے نہیں مارا جگہ جگہ پہ. ہمیں تو صرف یہ بھی 2 سانے یاد ہیں. آپ ماڈل ٹاؤن والا دیکھ لیں, اس سے پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف کو آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہوں گے. یہ سبزہ زار ایک کالونی بنی ہوئی ہے لاہور میں, اگر کوئی لاہور سے میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, یہ سارا لاشوں کے اوپر بنا ہوا ہے. شہباز شریف نے مروائے ہیں, یہ جو باکسر وغیرہ تھے, عامر باکسر, ان سے لوگوں کو قبضے کرتے تھے. بھائی ان لوگوں نے بہت سارے سانحات کیے ہوئے ہیں. اب ہمیں آپ کو ضرورت ہے اپنے ملک کی باغ دوڑ اگر اپنے ہاتھوں میں لینی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی تیار ہو جاؤ, تم لوگ قید میں ہو, ہماری زندگی گزر گئی, آدھی گزر گئی ہے, نزدیک ہے, 5 سال میں پٹاخہ پڑنا ہے, 10 میں پڑھنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو تیاری آپ لوگ اپنی کر لو, ان کو بتا دو, آپ کا کام ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی اس کوئی میں اور ایک چیز دوست بات کرے. اگر جی اگر رضوان ایک صاحب ایک ہاں آخری جی بات کہ اگر ہم آج اپنے جی جی اسٹوڈنٹس کو ایسے ہی بتاتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہمیں اسٹوریاں کہانیاں سناتے رہے کہ ہم